الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، عقیدہ کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور سب سے پہلے آج ہم پڑھنے والے ہیں کتاب التوحید، اور پھر اس کے بعد الکبائر کا درس بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو کتاب التوحید سے باب نمبر 40، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے، کیا نظریہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، ان ناموں اور ان صفتوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور اس کی جو صفتیں جیسے آئی ہیں ویسے ہی ان کو ثابت کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام اور جو صفتیں بیان کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام اور جو صفتیں بیان کی ہیں، ان کو ہو بہو ویسے ہی ثابت کرنا ہے۔ ان کی کیفیت نہیں بیان کرنی ہے، ان کو تشبیہ نہیں دینی ہے، ان کا انکار نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے اسماء و صفات کے تعلق سے عقیدہ اہل سنت والجماعت، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کچھ قاعدہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کی کچھ صفتیں بھی ہیں۔ انسانوں کے نام ہوتے ہیں، تو انسانوں میں ایک نام عبداللہ ہے، ایک نام محمد ہے۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ ہے، حالانکہ عبداللہ کسی ملحد کا بھی نام ہو سکتا ہے جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا انسان ہے، حالانکہ وہ ذلیل ترین انسان ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، علم بھی ہے اور اس کی صفت بھی ہے۔ جو بھی نام ہوگا اس کی ایک صفت بھی ہوگی۔ جیسے اللہ کا نام ایک الرحمن ہے، اس کی ایک صفت الرحمت ہے، تو گویا کہ اللہ الرحمن ہے اور اس کی صفت رحم کرنا ہے۔ دوسرا قاعدہ اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے اسماء ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ ان کے معنی الگ الگ ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان سارے ناموں کے معنی الگ الگ ہوں گے، لیکن ذات ایک ہی ہے۔ یعنی ایک ہی ذات کے مختلف نام ہیں اور ان ناموں کے الگ الگ معنی ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو نام ہیں ان کے جو معنی ہیں ان کی صفت بھی ہے۔ تو گویا کہ ذات ایک ہے، لیکن اس ذات کے نام الگ الگ ہیں، اور ان الگ الگ ناموں کے الگ الگ ارتھ بھی ہیں، الگ الگ معنی بھی ہیں۔ تیسرا قاعدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے اسماء گنتی میں شمار سے باہر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان ناموں کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ انگنت نام ہیں اللہ کے۔ کچھ نام بندوں کو معلوم ہو سکے ہیں اور کچھ نام بندوں کو معلوم بھی نہیں ہو سکے۔ جیسے ایک دعا آتی ہے، غم اور پریشانی کی دعا۔ اگر آپ دعا کی کتابوں میں ڈھونڈیں گے غم اور پریشانی کی دعا کیا ہے، تو وہ دعا آپ کو ملے گی۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ میں اے اللہ تیرے تمام ناموں کے ذریعہ تجھے پکارتا ہوں، ان ناموں کے ذریعہ بھی جس کو تو نے اپنے پاس غیب میں چھپا رکھا ہے، بندوں کو نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام انگنت ہیں۔ کچھ نام ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
باخبر نہیں کیا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان گنت نام ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق یہ جو فرمایا کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم، جس نے ان کو شمار کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کا کیا مفہوم ہوا؟ تو اس کا مفہوم ایسے ہی ہے، یعنی یہ حدیث ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میرے پاس 100 دینار ہے جسے میں نے زکوٰۃ کے لیے شمار کر رکھا ہے، میرے پاس 100 دینار ہے جسے میں نے زکوٰۃ کے لیے رکھ رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کے پاس صرف 100 ہی دینار ہے، مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کے پاس اور بھی پیسے ہیں، پر اس نے 100 دینار زکوٰۃ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ویسے ہی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو بہت سارے ہیں، لیکن ان سارے ناموں میں 100 نام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے کہ جو ان ناموں کی گنتی کر لے گا، ان کو یاد کر لے گا، ان کے مطابق عمل کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے، کسی ایک نام کا بھی انکار کر دیا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا انکار نہیں کرتا بلکہ ان کی تعویل کرتا ہے، ان کو دوسرا معنی پہنا دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ایک، اس کی صفت ایک ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہاتھ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تو اللہ نے اپنے لیے ہاتھ کہا، اس لیے ہم ہاتھ اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہاتھ کا انکار نہیں کرتا لیکن اس کو دوسرا معنی پہنا دیتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے کہ ہاتھ کا مطلب طاقت ہے، تو یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، لیکن ایسا انسان اسلام سے نہیں نکلے گا، مسلمان ہی ہے، گمراہ ہے، لیکن اسلام سے نہیں نکلے گا۔ لیکن جو کوئی اللہ کی کسی ایک صفت کا بھی انکار کر دے وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ چلیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ صفات 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک صفت ہے جس کو ہم ذاتی صفت کہتے ہیں، جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھنے والی صفت ہے، جیسے السمیع، البصیر، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، تو یہ اللہ کی ذات سے تعلق رکھنے والی صفتیں ہیں۔ صفت کی دوسری قسم ہے صفات فعلی، کرنے سے متعلق صفتیں، جیسے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے رات کے تیسرے پہر میں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو یہ صفات فعلی ہے۔ اور صفتوں کی تیسری قسم ہے جس کو ہم صفات خبری کہتے ہیں، صفات خبری، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خبر دیا کہ اس کے پاس جیسے کہ چہرہ ہے، اس کے پاس ہاتھ ہے، اس کے پاس آنکھ ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ صفتیں ہیں، لیکن انسانوں کی صفتوں کے جیسے نہیں، ان کی تعویل نہیں کریں گے، ان کو الٹا معنی نہیں پہنائیں گے، ان کا انکار نہیں کریں گے، اور ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفتیں ہیں۔ اچھا چلیں آگے ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الرعد آیت نمبر 30، اللہ فرماتا ہے اس میں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ کون؟ یہ خطاب ہے قریش مکہ سے، یعنی قریش مکہ کے کفار و مشرکین اللہ رب العالمین کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الرحمن ہے اس کا انکار کرتے تھے۔ تو
اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، اور رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ، آپ فرما دیجئے کہ وہی رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی کے اوپر توکل کیا، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف ہم توبہ کرتے ہیں، اسی کی طرف میری پناہ گاہ ہے، اسی کی طرف ہم شرن ڈھونڈتے ہیں۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمان کا انکار کرتے تھے، حالانکہ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات کو ثابت کرتے تھے، لیکن رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کی جب سندھی ہوئی تھی تو اس موقع سے سہیل بن عمر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صلح نامہ لکھوانے کے لیے، تو سہیل بن عمر کے ساتھ مل کر کے حدیبیہ کی صلح کے دفعات لکھے گئے۔ اس میں لکھتے وقت یہ لکھا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمر نے اعتراض کیا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ سکتے، کیونکہ ہم اللہ کو رحمان اور رحیم نہیں مانتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم بسمہ تعالیٰ ہی لکھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سہیل بن عمر جو قریش کا تھا وہ اللہ کی ذات کو تو مانتا تھا، لیکن اللہ کو رحمان اور رحیم تسلیم نہیں کرتا تھا۔ تو جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کی کسی ایک صفت کا بھی انکار کر دے وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ آگے ایک حدیث ہے، اثر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اثر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکیں، لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکیں۔ حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ صحیح بخاری میں یہ اثر آیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا مطلب؟ کہ لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی کسی بھی انسان کے سامنے میں اس کی عقل اور اس کی سوچ کے حساب سے ہی کوئی بات رکھنی چاہیے۔ اگر اس کی عقل اور اس کی سوچ کے حساب سے بات نہیں رکھی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کی بات بھی ہو رہی ہو تو اسلام کو ہی وہ جھٹلانا شروع کر دے۔ تو اسی لیے کوئی بھی بات کی جائے گی تو کسی بھی انسان کی جو سوچ ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، اس کی جو قابلیت ہے، اس کے حساب سے ہی بات اس کے سامنے میں رکھی جائے گی۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں فرما رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسند عبد الرزاق کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک حدیث سن کر کے اس کو ایسا لگا کہ اس کے اندر کپ کپی آ گئی ہو، گویا وہ اس حدیث کو اچھا نہیں سمجھ رہا۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جب اس نے کوئی ایک حدیث سنی تو اس کے بدن میں کپ کپی آ گئی، گویا کہ وہ اس حدیث کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان لوگوں کا ڈر عجیب ہے کہ اللہ کی محکم آیتوں کو سن کر کے ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور متشابہ آیات سن کر کے اس کو نہ مان کر کے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی لوگ عجیب طرح کے ہیں کہ اگر واضح کوئی بات ہوتی ہے قرآن یا حدیث کی تو اس کو مان لیتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو واضح نہ ہو تو فوراً اس کو
نہیں مانتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ انکار کر دیں۔ تو یہ بات بھی ہمیں یہی سمجھا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے، اگر وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں کہ اس بات کا ہم انکار کر دیں۔ اس کے بعد اس میں وہی بات بتائی گئی ہے جو ابھی آیت گزری کہ جب کفار مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن کا ذکر ہوتا تو اس کا انکار کر دیتے تھے، تو اسی سندرب میں، اسی ضمن میں یہ آیت کریمہ اتری وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ کہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ رحمان کا انکار کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات رحمان نہیں ہے، اللہ کی ذات رحیم نہیں ہے، حالانکہ اللہ کو وہ مانتے تھے۔ تو جو کوئی بھی اللہ کی کسی ایک صفت کا انکار کرے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کرنے والا ٹھہرا۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس باب میں، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔